میرا نام محمد عارف ہے، لوگ ماسٹر عارف سے پہچانتے ہیں۔ ماسٹر عارف اس لیے کہ میں اسکول میں ٹیچر تھا، ریٹائر ہوا ہوں، پی ایچ ڈی تک پڑھائی کی ہے، میں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے، اور 39 سال 39 سال میں نے بچوں کو پڑھایا ہے، 11ویں 12ویں اس سے آگے پچھلی کلاس میں۔ اس وقت آپ کے سامنے مفتی جمیل صاحب اور ہماری ریلیز میں نے بولا کہ کچھ بچوں کے سامنے بات کریں، لیکن یہاں طالب علم کا بچہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ بڑی عمر کا ہی ہو، تو بڑی عمر کے بھی دکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، چھوٹی عمر کے بھی ہیں۔ اللہ ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرمائے۔ یہ مجلس ہے، اس کو دینی مجلس کہتے ہیں، اور دینی مجلس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے ہیں۔ بیٹھو بیٹھو بیٹھو۔ دینی مجلس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے ہیں، اور وہ وعدے کیا ہیں کہ جب دینی مجلس ختم ہوگی تو آسمان سے اعلان ہوگا، اے مجلس میں بیٹھنے والوں، تمہارے سارے گناہ معاف ہوں گے، اللہ ہم سب کے گناہ معاف کرے۔ جیسے کہ سنایا گیا یہاں پر اسکول کی پڑھائی بھی ہوتی ہے اور دینی پڑھائی بھی ہوتی ہے، ہم سب اچھی طرح سمجھ ہیں کہ اس وقت میں آپ کے سامنے تھوڑی سی بات رکھ رہا ہوں، وہ سنیں یہ بات دھیان سے۔ کوئی باتیں کر رہا ہے آپ کے سامنے؟ کون باتیں کرتا ہے؟ ارے موبائل والوں، میں یہ کہہ رہا تھا اس وقت ہم دینی مجلس میں بیٹھے ہیں، تھوڑی سی بات سن لیں گے دھیان سے، کیونکہ وقت بہت کم ہے، 12:55 بجے 12:15 ہو گئے۔ بات یہ ہے دنیا میں جتنے جانور آتے ہیں وہ تمام آنے والے جانور کا ذریعہ ماں ہے۔ ذرا مجھے ہاں ہوں کرتے رہنا، کیونکہ آپ دیکھ نہیں سکتے لیکن سن پورا سکتے ہیں۔ تو دنیا میں جانوروں کے آنے کے لیے ماں ہے، تو انسانوں کے آنے کے لیے بھی ماں ہے۔ ہاں نا جی جی، انسان بھی ماں کے ذریعے آتے ہیں، جانور بھی ماں کے ذریعے آتے ہیں۔ واپس جانے کے لیے انسان کے لیے موت ہے تو جانور کے لیے بھی موت ہے، آنے میں ماں، جانے میں موت۔ اب یہ آنے جانے کے بیچ کے وقت کو زندگی کہتے ہیں، انسان کی ہو چاہے جانور کی ہو، دونوں کی زندگی ہے۔ زندگی پر کیا ہوتا ہے، جب جانور کو پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے، انسان کو پیاس لگتی ہے تو بھی پانی پیتا ہے۔ جب انسان کو بھوک لگتی ہے کھانا کھاتا ہے، جانور کو بھوک لگتی ہے وہ بھی کھانا کھاتا ہے۔ اس کو بھی سونے چاہیے، اس کو بھی سونے چاہیے، یہ بھی اپنی نسل بڑھاتے ہیں، وہ بھی اپنی نسل بڑھاتے ہیں، تو فرق کہاں ہے؟ سوال میرا، جواب میں ہی دوں گا، سنیں گے دھیان سے بات۔ آنے میں بھی ایک جیسا، جانے میں بھی ایک جیسا، جب تک جیے تب تک ایک جیسا، کھانا پینا سونا، اپنی نسل بڑھانا، تو یہ سب میں فرق کہاں ہے؟ فرق سمجھانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بھیجے، یہ فرق سمجھانے کے لیے بھیجا کہ اے دنیا میں آنے والے انسانوں، اللہ نے تمہیں جانوروں کے بیچ میں رکھا ہے، ان کے بیچ میں رہ کے ان کے جیسے نہیں بن جانا۔ میری بات پھر سے بولتا ہوں، دل کی کتاب پہ لکھ لو اور یاد رکھو۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کر ایک سبق سکھایا، اے جانوروں کے بیچ میں رہنے والے انسانوں، انسان جانور کے بیچ میں ہی رہتا ہے، ہم جہاں بھی رہیں گے کتا بلی گھوڑا گدھا گائے بھینس ہمارے آس پاس ہی ہوتے ہیں، ہاں یا نا جی؟ ان جانور ہمارے آس پاس ہوں گے، کتا ہے، بلی ہے، گھوڑا گدھا گائے بھینس، یہ جانوروں کے بیچ میں انسان رہتا ہے۔ سمجھا ہے کہ ان کے بیچ میں رہ کے ان کے جیسے نہیں بن جانا، ان کے جیسے نہیں بن جانا یعنی کیا؟ ہر نبی نے آ کر کے جواب کو نہیں دے گا، میں ہی جواب دوں گا، جواب کوئی نہیں دے گا، کیونکہ سب بولیں گے تو بات پوری بگڑ جائے گی۔ کار ہوتی ہے نا، کار، اس میں ٹائر 4 ہوتے ہیں، لائٹ 10 ہوتی ہے، دروازہ 4 ہوتا ہے، ہارن ایک ہی ہوتا ہے۔ بھائی ہارن کتنے ہوتے ہیں کار میں؟ ٹائر 4، دروازے 4، لائٹ 10، ہارن ایک، کیونکہ 10 ہارن لگا ہوا تو پبلک پریشان ہو جائے گی، اس لیے ابھی ایک ہی بولے گا، باقی سب سنیں گے۔ اللہ کرے بات سمجھ میں آئے۔ ابھی دوسرا برابر بات ہے نا،
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبیوں نے آ کر کے سمجھایا اے جانور کے بیچ میں رہنے والے انسانوں، ان کے بیچ میں رہ کے ان کے جیسے نہیں بن جانا. یعنی اب میری بات شروع ہو رہی ہے. نبی نے آ کر کے جو دین سکھایا، دین کیا ہے وہ سنو. جانور پنے سے نکال کر انسان کی معراج کمال کو پہنچنے کے لیے دین ہے. اس لیے مثال دے رہا ہوں. مثال یہ ہے، باتیں مت کرو، کوئی بھی باتیں مت کرو، تمہاری آواز میرے تک آ جاتی ہے. مثال یہ ہے، بکری بیٹھی ہو، بیٹھی ہوئی بکری کے آگے چارہ ڈالتے ہیں تو کبھی بکری بیٹھ کے نہیں کھاتی، فوراً کھانے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے. اور ہمارے نبی نے ہمیں دین سکھایا کیسے کھانا کھاؤ. بولو نا. تو پتہ چلا بیٹھ کے کھانا انسانیت ہے اور کھڑے کھڑے کھانا جانور پنا ہے. اب لوگوں کو کہتے ہیں بھائی بیٹھ کے کھا تو وہ کیا کہتا ہے اس میں کیا ہوا، اس میں کچھ نہیں ہوا، تو جانور بنا ہے. کیونکہ کھڑے کھڑے کون کھاتا ہے؟ جانور. ہم کو کیسے سکھایا گیا؟ صرف مسلمان کے نہیں تمام انسانوں کا سبق ہے کہ بیٹھ کے کھاؤ. بلی بیٹھی ہو، اس کو پینے کے لیے کوئی دودھ دے دے تو کبھی بیٹھے بیٹھے نہیں پیتی ہے، وہ تو فوراً کھڑی ہو جاتی ہے. ہمیں کیا سکھایا کیسے پیو؟ پانی پینا ہو، دودھ پینا ہو، چائے پینی ہو. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ چائے کیسے پیتے ہیں؟ حاجی ادریس صاحب کھڑے کھڑے پیتے ہیں. تو چائے بھی بیٹھ کے پینی چاہیے، پانی بھی بیٹھ کے پینا چاہیے. اور غصہ آ جائے گا، غصہ، تو میرے نبی کیا کہتے ہیں اس کو بٹھا دو، یعنی بیٹھ کے غصہ پی جا. اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے. کھڑے میں جھگڑا کرے تو کیا کہتے ہیں پیارے نبی؟ کھڑے میں کو بٹھا دو، دودھ شریف پڑا دو، پانی پلا دو. اس کا غصہ بھی یہ پی جائے گا. تو پینے کے لیے کیا کرنے کا؟ بیٹھنے کا. میں نیت کرتا ہوں، آپ لوگ نیت کرتے ہیں. جب بھی کچھ کھائیں گے تو بیٹھ کے کھائیں گے، جب بھی کچھ پیئیں گے تو یہ جانور بنا ہے کہ کھڑے کھڑے کھاؤ، کھڑے کھڑے پیو. اسی طریقے سے جانور کو ہگنا متنا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں یا نا؟ بیٹھے بیٹھے کوئی ہگنا متنا نہیں. ہم کو کیا کہا جب بھی ہگنا متنا ہو تو کیا کرو؟ بیٹھ جاؤ. کیونکہ بیٹھنا انسانیت ہے اور کھڑے رہنا حیوانیت ہے، جانور بنا ہے. ہمارے نبی نے دین سکھایا جانور بنے سے نکالنے کے لیے. جانور اپنے بدن کو کھلا کر کے پھرتے ہیں، کوئی جانور کپڑے نہیں پہنتے. برابر بول رہا ہوں میں؟ جانور کبھی کپڑے نہیں پہنتے، ایسے ہی ننگے پھرتے. لیکن کوئی ایک دوسرے کو دیکھ کے بولتا نہیں ہے. بکرا کسی بکرے کو ننگا پھر جاتے وہ شرم نہیں آتی، کیونکہ وہ کون ہے؟ جانور ہے. ننگے پھرے تو بھی بے شرم تھے، ان کے اندر شرم نہیں. ہمیں ہمارے نبی نے کیا سکھایا کیسے پھرو؟ اپنے آپ کو لباس سے چھپاؤ. اب ہے کہ لوگ دو بٹن کھلے رکھتے ہیں. مفتی صاحب میں نے پوچھا بٹن بھی کھلا رکھتا ہے کہ ذرا میں دکھوں نا کہ میں بھائی ہوں. بھائی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ تو میں نے بولا پورے کپڑے اتار دے، احمد آباد کا سب سے بڑا بھائی تیرے کو ہی بولے گی. سب کپڑے اتار دو بٹن کھلے رکھتے بھائی دکھا رہتا سبھی اتار کے. میں بولوں گا وہ سب سے بڑا بھائی ہے، ننگا ہی پھر رہا ہے. ارے میرے پیارو، میرا نبی نے انسان بننے کا دین سکھایا کہ بیٹھ کے کھانا، بیٹھ کے پینا، بدن کو چھپانا. جانوروں میں اللہ کی پہچان نہیں ہے. میری بات دھیان سے سننا. میرے نبی نے ہمیں دین سکھایا، انسان بننے کا دین. جانوروں میں اللہ کی پہچان نہیں ہے. مثال دے رہا ہوں، مالک کو پہچانتے لیکن اللہ کو نہیں پہچانتے. میں صاف سمجھا رہا ہوں مثال. جو مالک روزانہ بکری کو باندھتا ہے، روزانہ کھولتا ہے، اس کے آگے چارہ ڈالتا ہے، وہ اس کو پہچانتے کہ یہ ہمارا مالک ہے. مالک کھڑا ہے، بکری اسے دیکھ رہی ہے، پھر بھی کوئی دور سے روٹی دکھا ہے تو مالک کے سامنے روٹی کھانے چلی جاتی. یوں نہیں سمجھتی یہ مالک کھڑا ہے دوسرے کے پاس کیسے جانا. ہاں یا نا؟ مالک کھڑا ہے اور کوئی ڈنڈا دکھا گیا تو ڈر کے بھاگتی. یوں نہیں سمجھتی میرا مالک ہے یہ کیا کر لے گا. یہ ہمیں دین سمجھایا اے انسانوں تمہارا مالک تمہیں دیکھ رہا ہے، نفع والے کی طرف بھاگو مت، نقصان والے سے ڈرو مت، ہر حال میں اپنے مالک سے جڑتے رہو. لیکن کچا مسلمان
ہر نفع کی طرف چلتا ہے اور ہر نقصان سے ڈرتا ہے. کس سے ڈرتا ہے بتاؤں؟ یہ کچا مسلمان بڑھتی ہوئی مہنگائی سے ڈرتا ہے. کس سے ڈرتا ہے؟ بڑھتی مہنگائی سے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. کھانا ہم کھلا دیں گے تمام مخلوق کو، ہمارے ذمہ داری ہے. اللہ کہہ رہے ہم کھلائیں گے، اور یہ ڈر رہا ہے کس سے؟ بولو نا، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ہماری مقدر کا کھانا ہمیں ہر حال میں مل کے رہے گا. مثال دے رہا ہوں، اس میں سے جتنے بیٹھے ہوئے یا میرے سامنے نیچے، ان میں سے شاید کچھ ہی لوگ مکہ مدینہ گئے ہوں گے. سب نہیں گئے. کون کون گیا؟ ذرا ہاتھ اونچا کرو تو. مکہ مدینہ 1 2 3 4 5 10 12 لوگ ہیں، باقی گئے نہیں. اچھا زمزم کس نے نہیں پیا آج تک کا؟ ذرا ہاتھ اونچا کرو تو. آج تک زمزم پیا ہی نہیں، ایسا کوئی ہے؟ زمزم پیا ہی نہیں کبھی. دیکھو یہ تھوڑے، مطلب سب نے پیا، زیادہ لوگوں نے پیا. مکہ مدینہ گئے نہیں. کیوں پیا؟ میں مثال دے رہا ہوں. اس لیے پیا کہ مکہ میں جب زمزم نکلا، اللہ نے اس کا نام طے کر دیا کہ یہ پانی کس کے نام کا. اللہ نے وہاں سے مکہ سے اس کے ہونٹوں تک پہنچایا. بولو ہاں کہ نہ؟ اللہ ایسا پلانے والا. مکہ میں زمزم نکلا اور یہ کسی گاؤں میں رہتا ہے. تو بھائی صاحب آپ کے گھر پہ زمزم آیا نہیں، آپ کے نام کا تھا. تو یہ نظام ہے اللہ. مدینہ کے بازار میں کھجوریں بک رہی ہے، بیچنے والے کو نہیں معلوم کس کا نام ہے، خریدنے والے کو نہیں معلوم کس کا نام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مدینے کی کھجور کہاں تک پہنچا دی. ہم لوگ جماعت میں گئے تھے، مفتی صاحب انگلینڈ جماعت میں انگلینڈ گئے تھے. اب ہم لوگ لیڈز شہر میں تھے، ایک مسجد میں لیڈز، وہاں پلے گراؤنڈ بہت بڑا کرکٹ کا لیڈز. اب مسجد میں بیٹھے تھے، میں باہر ملاقاتوں میں تھا. جب ملاقات سے آیا، میرے سب ساتھی کھانا کھا چکے تھے. دھیان سے بات سننا. جب وہ کھانا کھا چکے تھے، میں کھانے بیٹھا. وہاں کے امام صاحب تھے حافظ یونس صاحب. ہم دونوں کھانے بیٹھا. ایک آدمی مسجد میں آیا اور چھوٹا سا وہ لنچ باکس اچھا سا بڑا تھا، کھول کے ہمارے لیے تلی ہوئی مچھلی رکھی. کیا رکھی؟ تلی ہوئی مچھلی. اور کیا کہا اس نے؟ ہم لوگ بیٹھے انگلینڈ میں، اس نے کہا یہ بھروچ میں تلی ہے. بھروچ کہاں ہے؟ بولو نا. بھروچ گجرات میں، اور ہم انگلینڈ میں بیٹھے. تو میں نے اس کو بولا بھائی صاحب بھروچ میں تلی؟ کہ میری ساس نے اپنے گھر پہ بھروچ میں تلی اور ہاٹ پاٹ، ایک برتن آتا ہے اس میں سامان گرم رہتا ہے، وہ لے کر کے کار سے بمبئی آئے 6 گھنٹے میں، وہاں سے پلین میں یہاں پر آئے 9 گھنٹے میں، اور ہم نے اوون میں خالی گرم کر دیا ہے، باقی تلی بھی بھروچ میں دی. میں نے کہا دیکھو بھروچ میں مچھلی اور نام ہمارا لکھے تھا، اللہ نے کہاں پہنچا دیا؟ بولو انگلینڈ میں پہنچا دیا. مچھلی پہ نام ہمارا. آگے میں نے کیا تھا؟ یہ مچھلی پہ نام مرچی ہے شیرتھا کی، اور نمک ہے بمبئی کا، اور تیل ہے کہیں کاٹھیا والے کی مونگ پھلی کا. سب ملا کے اللہ نے ہمارے یہاں پہنچا دیا. تو اللہ تعالیٰ کھلانے والا ہے. جانور یہ نہیں سمجھتے، کیا کرتے؟ جہاں سے ملا اس کا کھا لیتے، چھین کے بھی کھا لیتے، لوٹ کے بھی کھا لیتے. آگے نہ. تو پہلا سبق میں اور آپ نیت کرتا ہوں، میں اور آپ نیت کریں، ہم دین پہ چلیں گے انشاءاللہ. جب دین پہ چلیں گے تو جانور پنے سے نکل جائیں گے. جانور پنے سے نکل جائیں. جانور پنا تو حیوانیت ہے، اور ہمیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھایا ہے. اور دین کا پہلا سبق، بیٹا بیٹھے، دین کا پہلا سبق اپنے مالک کو پہچانو. پہلا سبق اپنے مالک کو پہچانو. 2.5 سال پہلے سورت میں کچھ لوگ تھے جو محنت کر رہے تھے بہرے مونگے پر دین کی محنت کی، یہ دیندار بن جائے. کس پر؟ بہرا اور مونگا، ڈیف اینڈ ڈم، جو سماعت سے معذور تھے. ہمارے احمد آباد میں سماعت سے معذور کی اسکول ہے. سماعت سے معذور آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے. میں وہ اسکول میں گیا،
10वीं तक की क्लास थी, प्रिंसिपल साहब से मिला जाके पहले, और प्रिंसिपल साहब से कहा, प्रिंसिपल साहब तुम्हारे को कितना अच्छा, हमारे तो स्कूल में बच्चों को कंट्रोल करने में बहुत बोलना पड़ता है, तुम्हारे तो बच्चे बोलते नहीं, शोर ही नहीं करते। प्रिंसिपल ने कहा चलो मेरे साथ चलो, और मुझे लेकर गए। जैसे हम स्टैंडर्ड 10वीं क्लास में दाखिल हुए, सब बच्चों ने इतनी जोर से चीख मारी कि उसकी कोई हद नहीं। तो प्रिंसिपल ने कहा इनके मुंह में आवाज है, अल्फाज नहीं है। इनके मुंह में क्या है? आवाज है, लेकिन क्योंकि असल में ये बहरे हैं, जो बहरा है वही गूंगा होगा, आवाज तो है लेकिन सुना नहीं है। वो ध्यान से मेरी बात सुना, इसने सुना नहीं है इसलिए बोलता नहीं, अगर सुनता तो बोल देता, क्योंकि आवाज तो है। जो गुजराती सुनता है वो क्या बोलता है? बोलो। जो अंग्रेजी बोलने वाले घर में बच्चा पैदा हो वो क्या बोलता है? अंग्रेजी। जो उर्दू बोलने वाले घर में जो मैं आगे रहा, जाते रहा, देखते रहा, हंसते रहा, तो ये बोलता है, यही जो सुना वो वही बोलेगा, क्योंकि जो सुनेगा वो वही बोलेगा। समझ में आई ना? तो पता चला कि सुनना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जब कोई बच्चा है तो सबसे पहले आपने क्या, इसको देखने का, खाने का कुछ नहीं, सबसे पहले इसको अजान सुनाओ, सबसे पहले इसको अजान सुनाओ। मेरे प्यारे नबी ने अमल बताया, सबसे पहले इसको अजान सुनाओ, खाना खिलाओ, क्या दूध पिलाओ, क्या इसको देखना सिखाओ, इसको चलना सिखाओ। पहला ही जुमला है, जैसी कोई मेहमान किसी माँ की गोद में आ जाए, सबसे पहले क्या करो, इसके कान में अजान सुनाओ। कि सुनना बहुत बड़ी बात, जो जितना सही सही सुनेगा उतना सही सही समझेगा, सही सही बोलेगा। तो मैं सूरत गया था समाज से माजूर लोगों से मिलने, कि कुछ ऐसे जमाल मुफ्ती जमील साहब और दीगर उस्ताद लोग जो मेहनत करते हैं हमारे नाबीना अहबाब पर, उनको स्कूल की पढ़ाई भी ब्रेल लिखने से सिखाते हैं और उनको कुरान भी सिखाते हैं, हदीस भी सिखाते हैं। मैं उनके पास पहुंचा, मैंने बोला आप इनको कुरान कैसे सिखाते हो? सुनना ध्यान से बात, क्योंकि जो बोल भी नहीं सकते हो वो देखते थे, देखने वाले थे, लेकिन बोलते आप लोग तो सुनते हो, तो सुन के सीखना आसान है। वो ध्यान से बात सुनना, सुन के सीखना आसान है, अगर के कोई ब्रेल लिपि हाथ में ना आए, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने सुन सुन के कुरान पूरा याद कर लिया, हदीसें याद कर ली। हमारे बुजुर्गों में नाम है कि कहीं हदीस का दर्स चल रहा है और वो पीछे बैठे हैं और 10-10 हजार हदीसें याद हो गए, तो सुनने पर याद हो जाती है। वो तो बहरे मूंगे हैं। तो मैंने उनको पूछा इनको कुरान पाक कैसे सिखाते हो? तो उन्होंने बताया कि ये देखते हैं, जो गुजराती पढ़े हैं उनको गुजराती का क ख ग घ उनको दिखाते हैं, और फिर अरबी का काफ काफ ये सब सिखाते हैं। मैंने बोला कि जो अनपढ़ बच्चे ना गुजराती जानते हैं ना उर्दू अरबी जानते, उनके लिए क्या है? उन्होंने मुझे एक पर्चा दिखाया मुफ्ती साहब, वो पर्चे में कुछ इशारे थे, अलीफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल के कुछ इशारे थे, क्योंकि देखते थे वो लोग, तो वो उनको बताते थे वो इशारा कि ये इशारा तो मुंह से खाली कि ऐसी आवाज निकालने की। उसमें एक लड़का बताया कि ये अनपढ़ लड़का है, इस पर मेहनत करते करते इसको कुरान समझ में आया, इसने कुरान पढ़ना शुरू किया, सूरह तबारक याद कर ली, और किसी मौलाना ने बयान में कहा सूरह तबारक अल्लज़ी हर रात में पढ़ के सोना बहुत बड़ी नेकी है। 2.5 साल में इसकी तबारक नहीं छूटी। जो अनपढ़ लड़का क्या याद कर ली उसने, फिर उसने दूसरे को बताया कि ये बच्चा है अनपढ़ बच्चा है, इसने यासीन शरीफ याद कर ली। इसके करीब 6 महीने में यासीन शरीफ सुबह कभी नहीं छूटी। तो पता चला कि जो दीनदार बनना चाहते हैं, सुनते नहीं बोलते नहीं, वो भी दीनदार बन सकते हैं। आप लोग देखते नहीं है, अच्छी तरह सुनना। जिसको अल्लाह ने जो नेमत नहीं दी, वो नेमत नहीं दी,
اس پر افسوس نہیں کرنا چاہیے، اس کے بدلے میں دوسرا وہ دے دیا جو آنکھوں والوں کو بھی نہ ملا. ہاں کہ نہ؟ جی جی. جو پہچان ہے، ایک دفعہ کسی کی آواز سن لیں تو اس کو پہچان جانا. صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح. کہ آپ وہی ہو جو میں نے دن آپ کا آواز سنا تھا. ہمارے محلے میں حافظ وزیر صاحب ابھی امریکہ ہے اور وہ مکتب کے محتمین ہیں. ہمارے محلے میں مکتب کے محتمین بنے ہیں، قریب 9 استاد جی ان کے وہاں ہیں. اس میں سے 4 افریقی ہیں اور 3 گجراتی ہیں. ایسے وہ تو ان کو ہم نے ایک دن جانچا، ان کے ہاتھ میں 10 کی نوٹ دی. میں 100 روپے رکھو تم ابھی صاحب. نوٹ کون سی تھی؟ 10 کی. اور میں نے کیا بولا؟ ابھی صاحب 100 روپے رکھو. کہ یار کائے کو جھوٹ بولتے ہو، 10 کی نوٹ ہے. اب دکھتا نہیں تھا لیکن پتا چلا کہ جو چیز آنکھ والوں کو نہیں ملی وہ ان کو مل گئی. وہ ہاتھ لگا کے پہچان لیا. مطلب گورنمنٹ نے تو اس پر کوئی ایسا نشان نہیں دیا کہ یہ 10 کی ہے یہ 100 کی ہے، لیکن یہ نہ دیکھنے والوں کو اللہ نے سکھا دیا. تو جو چیز نہیں ملی اس کا افسوس نہیں ہے، اس کے علاوہ کیا کچھ مل گیا، کیا کچھ مل گیا. اور قیامت میں جو نعمت کی کمی تھی اس کا انعام الگ ملے گا. اس لیے ہم لوگ نیت کریں ہم دیندار بنیں گے انشاءاللہ. دیندار بننے کا پہلا سبب اللہ کو پہچاننا. اس کو پہچاننا اللہ. اس کی میں مثال دے رہا ہوں، بہت پیاری مثال ہے اور ہے مثال 60-70 سال پہلے پرانے زمانے کی مثال ہے. وہ مثال یہ ہے، ایک گاؤں میں ڈاکیا آیا. ڈاکیا جس کو آج پوسٹ مین کہتے ہیں، اندر ڈاکیا ہی لکھا گیا مثال لکھنے والے کہ گاؤں میں ڈاکیا یعنی پوسٹ مین آیا. چند جوان بیٹھے تھے، ان جوانوں میں سے ایک کو بلایا اور یوں کہا لو بھائی صاحب یہاں آپ دستخط کر دو یعنی سگنیچر کرو. اور جیسے اس نے سگنیچر کیا پوسٹ مین صاحب نے 100 کے 3 نوٹ اس کو دے دیے. اب دوسرے سب جوان بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے تھے کتنے دیے، 100 کے 3 نوٹ دیے. تو دوسرے دن وہ ڈاکیا جب گاؤں میں آیا تو ان میں سے ایک نے بلایا او پوسٹ مین صاحب ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، چائے پیو گے؟ تو پوسٹ مین بولا ضرور پیو گا، مجھے چائے کو پلاتے نہیں تم پلاؤ. کوئی پوسٹ مین کوئی چائے پلاتا ہے مفتی صاحب؟ سلام نہیں کرتے. میری عادت سنا لو، میری عادت، میرے محلے میں فقیر آتا تو میں کبھی گھر کے باہر محلے میں ہوتا ہوں، فقیر کو سلام بھی کرتا ہوں مصافحہ بھی کرتا ہوں. وہ بھی مسلمان ہے، سلام بھی کرتا ہوں اور پھر ان کی طبیعت بھی پوچھتا ہوں. جو لاڑی پہ سیم بیچنے آتے ہیں رات کو، کوئی تربوز بیچنے آتا ہے اور میں اگر اس کے پاس سے نکلتا ہوں تو ان کو سلام کرتا ہوں، مصافحہ کرتا ہوں، ان کے گھر کے حال احوال پوچھتا ہوں کہ یہ بھی مسلمان ہے. کل رات کو ایک کو چھوٹی چھوٹی کیری بیچنے والے سے میں نے رکایا، بھائی بہت دن بعد دیکھے تم کہاں تھے؟ کہ میں بہار چلا گیا. میرا گھر کا کیا حال ہے، کھیتی کا کیا حال ہے، امی بیمار ہے، بچہ بھی تھوڑا بخار میں ہے. تو میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، میں آپ سب سے بول رہا ہوں، ہر مسلمان کو سلام کرو، ان کے حال احوال دو، ان کو دعائیں دو، ان سے دعائیں دو. خیر ڈاکیے صاحب کو اس نے کیا بولا؟ بولو جب آپ حاضر ہیں سب سن رہے، سو نہیں رہا ہے کوئی. ہاں سونا مت، سننا دیا سے کہ چائے پیو گے؟ ڈاکیہ صاحب نے چائے پی. دوسرے دن آیا تو وہی لڑکے نے کہا ارے پوسٹ مین صاحب کافی پیو گے؟ کافی پی. 8 دن بعد ناشتہ کرایا اور 20 دن بعد پیٹ بھر کے کھانا کھلا کے کہا ارے پوسٹ مین صاحب کیا آپ میرے سے ناراض ہیں؟ تو اس نے بولا آپ سے کیا ناراض ہونا، آپ نے چائے کافی ناشتہ کھانا کہ میرے دوست کو 100 کے 3 نوٹ دے، میرے کو ایک بھی نہیں دیتے تم. مطلب آپ سمجھ گئے، سب سمجھ گئے میں کیا کروں. انہوں نے بولا تم میرے کو ایک بھی نوٹ دیتے نہیں، اس کو 3 دیے. تو پوسٹ مین صاحب نے کیا کہا ارے بھائی صاحب آپ کی بڑی غلطی ہو گئی. میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں اور اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، یہ مثال. ارے بھائی صاحب آپ کی بڑی غلطی ہو گئی. کیا غلطی؟ میں نے میری آنکھوں سے دیکھا آپ نے 100 کے 3 نوٹ دیے. میں نے میری آنکھوں سے دیکھا دکان سے نفع ملتا ہے. میں نے میری آنکھوں سے دیکھا کھیت سے فصل ملتا ہے. میں نے میری آنکھوں سے دیکھا کہ نوکری کرنے میں تنخواہ ملتی ہے. ہاں یا نہ؟
یہی دنیا والے سمجھ رہے ہیں کہ کہیں سے فصل ملتی ہے، کہیں سے نفع ملتا ہے، دکھتا تو یہی ہے۔ پوسٹ مین نے کہا میں 100 کی نوٹ دیتا ہوا دکھا تھا، دکھا تو میں تھا، بھیجنے والا کوئی اور تھا۔ کیا کہا اس نے؟ بولو نا، بھیجنے والا کوئی اور تھا جو آپ کی نظر میں نہیں تھا۔ پھر جملہ کیا لکھا ہے؟ جو نظر میں ہے وہ اصل میں نہیں، اور جو اصل میں ہے وہ سمجھ گئے؟ جو نظر میں ہے وہ اصل میں نہیں، اور جو اصل میں ہے وہ نظر میں نہیں۔ پوری دنیا کے انسانوں کو یہ سبق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے، اے انسانوں، جانور جو نظر میں آتا ہے اس کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، ڈنڈے والے سے ڈرتا ہے، روٹی والے کی طرف چلتا ہے، جو دکھتا ہے وہ مانتا ہے، وہ جانور ہے۔ ہمیں سکھایا گیا کہ جو دکھ رہا ہے وہ اصل نہیں، اصل تو وہ جو نظر نہیں آتا، یعنی کون؟ اللہ۔ سورج دکھتا ہے، اجالا کرتا ہے، اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے۔ سورج چھپ جاتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے۔ زمین میں بیج ایک آدمی ڈالتا ہے، لیکن وہ بیج کو زمین میں اللہ پھاڑتے ہیں، اللہ اگاتے ہیں، ڈالی لگاتے ہیں، پھل پھول لگاتے ہیں، پتے لگاتے ہیں، وہ کسان نہیں کرتا، یہ سب کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اس لیے ہمارا پہلا سبق کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کیا بات ہے، کھانا تو کون کھلاتا ہے؟ اللہ۔ حاجی ادریس صاحب، میں نے 12ویں کلاس کے بچوں سے کہا کہ گھر جا کے بول دینا ابا تمہارے کمانے سے ہم نہیں کھاتے، اور امی تمہارے پکانے سے ہم نہیں کھاتے، ہم کو تو اللہ کھلاتا ہے۔ کون سی کلاس تھی؟ 12ویں کلاس کے بچے بڑے ہوتے ہیں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ کل سوال آئے گا، آپ سمجھے کہ کل سوال آئے گا۔ بچے چھٹی ہو گئی، گھر گئے، میں نے چھوٹتے بھی کہا دیکھو گھر جا کے بول دینا ابا کو کہ تمہارے کمانے سے ہم نہیں کھاتے، اور امی تمہارے پکانے سے ہم نہیں کھاتے، ہم کو تو اللہ کھلاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے پہلے کی دعا، بسم اللہ سے بھی پہلے پڑھنے کی دعا، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار۔ اللہم اے اللہ بارک لنا، برکت دے، فیما رزقتنا، جو کھانا تو نے دیا۔ کس نے دیا؟ بولو کس نے دیا؟ اللہ نے۔ بولو نا، ہم مدرسے میں رہتے ہیں، 2 دن دال بنی، تیسرا دن گوشت کا تھا، اس دن بھی دال آ گئی، تو چڑھنے کا نہیں، دال کہاں سے آ رہی ہے؟ محتمیم صاحب کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ چاہے تو روز گوشت نہ کھلا سکے، اللہ چاہے تو روز گوشت کھلا سکے۔ کیوں بھائی؟ ہاں کہ نا؟ ہم لوگ اندر میں باتیں کرتے ہیں، بولو آج بھی 3 دن میں بھی دال آئی، ارے دال محتمیم صاحب طے نہیں کر گئے، دال کہاں سے طے ہوئی؟ آسمان سے طے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہم لوگ مدینہ منورہ میں تھے، اور ایک صاحب نے مجھے کہا ہمارا ٹور والا دودھی کھلاتا ہے، دودھی یعنی لوکی، اور بولتا ہے نبی کے شہر میں نبی کے پسند کی چیز کھاؤ۔ میں نے بولا ٹور والے کا کیا لگا دینا، یہ تو آسمان میں جو تمہاری مقدر ہے وہی ملے گا۔ لہذا جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ پہلا سبق یہ ہے کہ ہمارا سب کچھ کون کرتا ہے؟ بچے گھر گئے، بچوں نے گھر جا کے بول دیا ابا تمہارے کمانے سے اور امی کے پکانے سے نہیں کھاتے، تو ان کے ماں باپ نے کہا جا تیرے سر کو جا کے پوچھنا کل، اب ہم پکائیں گے بھی نہیں اور کمائیں گے بھی نہیں، کہاں سے کھائیں گے، جا پوچھ کیا۔ یہ سوال آنے والا تھا، مجھے پتا تھا، اور سوال آیا، ان کو میں نے جواب دے دیا کیونکہ ان کے اندر شک تھا۔ آپ کو تو شک نہیں ہے نا؟ نہیں، تو آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ میں نے ان کو جواب دے دیا کیونکہ ان کو شک تھا کہ ابا کمائیں گے نہیں اور امی پکائیں گے نہیں تو کیسے کھائیں گے۔ تم کو تو شک نہیں ہے نا؟ نہیں ہے، یہ پکے لوگ حاجی ادریس صاحب، تو ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیت کرتا ہوں میں اور آپ نیت کرو، ہم اپنے اللہ کا دیا ہوا پیارا دین جو سکھایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ زندگی میں لائیں گے۔ چند جملے پر بات پوری۔ پہلا جملہ، اللہ کا حکم نہیں توڑیں گے انشاءاللہ۔ موت تک چاہے اسکول کالج پڑھ کے بڑے ڈگری والے بڑے پوسٹ والے بن جائیں،
چاہے مدرسہ پڑھ کے حافظ عالم مفتی بن جائیں، اللہ کا حکم نہیں توڑیں گے انشاءاللہ۔ دوسری نیت، پیارے نبی کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری نیت، اپنے ماں باپ کو کبھی بھی نہیں ستائیں گے انشاءاللہ۔ 3 نیتیں ہوئی، 9 نیتیں کرا کر بات پوری کر دوں گا۔ پہلی، اللہ کا حکم نہیں توڑیں گے۔ دوسری، اپنے پیارے نبی کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے۔ تیسرا، ارے بولنا نہیں ستائیں گے۔ وہ بھائی صاحب آگے والوں کو بولتے ہیں سو رہے ہو کیا تم؟ ارے انعام مل گیا تو سو جاؤ گے؟ وہ انعام مل گیا تو سو رہے ہیں بھائی، انعام مل گیا تو بھی سننا چاہیے۔ تو تیسری نیت، اپنے ماں باپ کا دل کبھی بھی نہیں دکھائیں گے۔ چوتھی نیت، شادی ہو گئی ان سے، جن کی ہوگی بعد میں ان سے، اپنی بیوی پہ کبھی ظلم نہیں کریں گے۔ پانچویں نیت، جن کے بچے ہیں، جن کے ہونے والے ہیں، اپنے بچوں کو اسلامی ترتیب سے پالیں۔ انگریزی پڑھانے کی اجازت ہے، انگریز بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم کو ہمارے علماء نے، مفتی صاحبان نے انگریزی پڑھانے کی اجازت دی، لیکن انگریز دکھے ایسے کپڑے پہنانے کی اور ایسی زندگی کی اجازت نہیں دی۔ کتنی نیت ہوئی؟ 5۔ اللہ کا حکم نہیں توڑیں گے، نبی کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے، ماں باپ کو نہیں ستائیں گے، بیوی پہ ظلم نہیں کریں گے، بچوں کو اسلامی تربیت سے پالیں گے۔ چھٹی نیت، سیدھی سادھی زندگی جی۔ 7ویں نیت، سب سے مل جل کے رہیں۔ کون کون نیت کرتا ہے سب سے مل جل کے؟ ہاتھ اونچا کرو تو۔ سب سے مل جل کے رہیں گے، یوں نہیں کہ ان سے بات ان سے جھگڑا کر لیا۔ کبھی کبھی مدرسے کے بچے بھی ہیں کہ درس گاہ میں کلاس میں میری اس سے بات بند ہے، میں اس سے نہیں بولتا ہوں، 8 دن ہو گئے۔ وہ ایسا کرتے نہیں کرتے آپ لوگ؟ تو ایسا ہم نہیں کرنا، بات چیت بند نہیں کرنے کی، سب سے مل جل کے رہیں گے، خاندان میں بھی، محلے